بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سے فرمایا جو رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یہ کلمہ پڑھے گا اس کے 1000 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت اقدس میں رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے ایک ایسا کلمہ پڑھنے کا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جو شخص بھی رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یہ کلمہ پڑھے گا اس کے 1000 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب بھی ملے گا۔ ناظرین محترم، شعبان کا مہینہ اختتامی مراحل میں ہے اور یہ بہت ہی بابرکت مہینہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اور جس کو ہم نے غفلت میں گزار دیا۔ جیسا کہ ہم نے رجب کے بابرکت مہینے کو غفلت میں گزارا، اسی مہینے میں ہم نے وہ سارے نیک اعمال جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کا جو وقت تھا اس کو ہم نے غفلت میں گزار دیا۔ اب رمضان المبارک کی آمد پر ہم نے ایک کلمے کا ایک ایسا عمل کرنا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے گا اور اس کا محبوب راضی ہو جائے گا۔ جس بندے سے اللہ اور اس کا محبوب راضی ہو جائے تو پھر دنیا اس کے قدموں میں ہوگی، دنیا کی ہر چیز اس کو مل جائے گی، لیکن آپ نے اللہ پر کامل یقین بھروسے کے ساتھ، اللہ پر بھروسے کے سچے دل کے ساتھ نیک اعمال کرنی ہے، اللہ سے گناہوں کی سچی پکی توبہ کرنی ہے۔ آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ وہ عمل ہے جو رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا۔ جو بندہ رمضان المبارک کی آمد پر اس عمل کو کر لیتے ہیں تو اس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب بھی ملے گا اور اس کے 1000 سال کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور اس کی دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی، اس پر دنیا میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، اور مرنے کے بعد جب اس کو قبر سے نکالا جائے گا تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اس کی قبر کی منازل بھی آسان کر دی جائیں گی، اس کا چہرہ نور سے چمک رہا ہوگا۔ یہ کتنی فضیلت والا کلمہ ہے، بہت ہی مجرب سا عمل ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل آج ہم کر سکتے ہیں، کل ہمیں اس کا موقع ملے یا نہ ملے۔ تو ناظرین محترم، آپ نے شعبان المعظم کے اختتامی مراحل کے بعد رمضان المبارک کی آمد اچھے طریقے سے کرنی ہے، اور رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے اس کلمے کا ورد بھی کرنا ہے۔ یہ جو کلمہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کو آپ نے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے پر لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے پر رمضان کے پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی فضیلت رحمتیں اس بندے پر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی ہر ایک عبادت پر اس کے دگنا ثواب ملتا ہے، ہر ایک نیکی پر اس کو وافر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے اس کلمے کا ورد کرنے کے لیے ویڈیو کو کاٹ کر نہیں دیکھنا، ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور اس کو اپنے دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے، تاکہ ہماری اور آپ کی وجہ سے جو بھی اس پر عمل کریں گے ان کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور ان کے اس عمل کے کرنے کی وجہ سے ان کے ثواب میں بھی ہمارا بھی حصہ ہوگا، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور اسی لیے آپ اس کو ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو عمل کی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ یہ جو کلمہ اور اس کا پھر کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا، اور اس کو صحیح طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو کاٹ کر دیکھیں گے تو آپ کو عمل صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گا اور آپ اس کلمے کا ورد ٹھیک طرح سے نہیں کر پائیں گے، تو اس کا آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ تو اسی لیے آپ نے رمضان المبارک کی آمد پر چاند دیکھتے ہوئے اس کلمے کا ورد کرنا ہے اور اللہ پاک سے ڈھیر ساری دعائیں بھی مانگنی ہیں۔ اللہ رب العزت بہت ہی رحیم اور کریم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے طرف بلانے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح میرا بندہ میری طرف آئے، شیطان سے ہٹ کر میرے راستے پر آ جائے۔ اللہ رب العزت بے نیاز ذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، لیکن اس کی رحمت جو چاہتی ہے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے۔ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے، ہم سب کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ بحر و برش، فرش و عرش، ذرہ اور پہاڑ، تنکا اور جنگلات، ہوائیں اور فضائیں، خلائی اور
خاکی، نوری اور ناری ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی عبادت و تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کسی حال میں، کسی پل میں، کسی لمحے میں بھی غافل نہیں ہے۔ صرف بندہ ہی نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ، چپا چپا اس کے سامنے ہے، اور وہ اس کی حرکات و سکنات سے باخبر بھی ہے۔ روئی کے دانے کا ہزارواں حصہ ایک تو رائی کا ویسے ہی چھوٹی ہوتی ہے، پھر اس کا بھی کوئی بھی حصہ اتنا چھوٹا بھی کوئی چیز ہے پہاڑوں کی غاروں میں چھپا ہوا ہو، یا اس لمبی اور لامحدود فضا میں گم ہو، یا زمین کی تاریکیوں میں کہیں پر پڑا ہو، اللہ اس کو کھینچ کر باہر لانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کی نظر کائنات پر پوری طرح حاوی ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی نظر ساری کائنات کو دیکھ رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کالا پتھر ہے، پہاڑ بھی کالا ہے، پھر رات بھی کالی ہے، اور پھر اوپر سے جنگل بھی کالا ہے، اس میں پتے پڑے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے رات بھی کالی، پہاڑ والا پتھر بھی کالا، اس کے اوپر گھاس وغیرہ بھی ہے، نیچے ایک کالی چونٹی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت عرش پر ہے، چونٹی فرش پر ہے، درمیان میں اتنے پردے ہیں، چونٹی کے چلنے سے کالے پتھر پر جو نشان پڑ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ کبھی آپ چونٹی کو اٹھا کر دیکھیں تو اس کے پاؤں بھی نظر نہیں آتے کہ وہ کیا نشان بنائے گی، تو نرم مٹی پر چلنے پر بھی مشکل سے نشان بنے، تو پہاڑ اور پتھر پر نشان کیسے بنیں گے؟ اگر بڑی بڑی خرد بینے بھی لگائی جائیں تو بھی نظر نہ آئیں گے۔ اللہ رب العزت عرش پر ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے بھی دیکھ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کیسے سننے والا ہے، تمہارے اندر کے چھپے ہوئے بھیدوں کو جانتا ہے۔ تم چپکے چپکے بولو، تم دل ہی دل میں بولو، اللہ کہتا ہے کہ میں وہ بھی سن لیتا ہوں، تمہاری سانس کو نکلتا دیکھتا ہوں، تمہاری سانس کی آواز سنتا ہوں، دل کی دھڑکن کو سنتا ہوں، رگوں میں چلنے والے خون تک کی آواز کو سنتا ہوں، پتا ٹوٹے اس کے ٹوٹنے کی آواز کو سنتا ہوں، زمین پر گرے اس کے گرنے کی آواز کو سنتا ہوں، چونٹی کی پکار کو سنتا ہوں، حتیٰ کہ اس کی آواز کو بھی سنتا ہوں، فریادوں کو سنتا ہوں، خاک پہ چلنے والے کیڑوں کی آواز اور صداؤں کو سنتا ہوں، اور سات سمندر کی تہہ پر چلنے والی مچھلی کی پکار اور صدائیں، ریت کا ایک ایک ذرہ، زمین کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک پتا، زمین کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی صفات بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ سمندر کو سیاہی بنا دو، 7 سمندر بھی سیاہی بن جائیں، ساری دنیا کے درخت لے کر قلم بنا دیے جائیں، ایک سندل کے درخت سے کتنے قلم بن جائیں گے؟ سمندر سیاہی بن جائے، درخت قلم بن جائیں، انسان اور جنات لکھنے بیٹھ جائیں، فرشتے بھی اسے لکھنا شروع کر دیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سمندر خشک ہو جائے گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، میری تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اتنے قلم اور اتنی سیاہی اور لے آئیں وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ وہ ذات ہے جسے سارا جہان پکارے، اور اللہ سب سے یہ نہیں کہے گا کہ باری باری بولو، یہ نہیں کہے گا کہ صرف عربی میں بولو، یہ میری زبان عربی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پشتو میں بولو، اردو میں بولو، ہندی میں بولو، انگلش میں بولو، پنجابی میں بولو، سندھی میں بولو، یا پٹھانی میں بولو، کوئی بھی زبان ہو، دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں اس میں بولو، کائنات کی ساری زبانوں میں اپنے رب کو پکارو، میں تمہارا وہ سننے والا رب ہوں کہ مجھے تمام تمہاری باریاں لگانے کی ضرورت نہیں، میں تم سب کے چیخ و پکار کو الگ الگ سنوں گا، سمجھوں گا، تم سب کو اکٹھا بولنے میں مجھے غلطی نہیں ڈالے گی۔ فلاں نے کیا بولا، فلاں نے لفظ کیا کہا، میں سب کی بات الگ الگ سن سکتا ہوں۔ محترم ناظرین، ایسی زبردست شان والے اللہ کے نام ماننا، اس کی نافرمانی کرنا، اس میں سراسر ہماری ہی ہلاکت ہے، ہمارا ہی نقصان ہے۔ اور اللہ کے نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ کل حساب ہونے والا ہے اور کوئی اس وقت عمل نہیں کر سکے گا۔ تو جو سب سے بڑی عفت و مصیبت ہے کہ انسان یہ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے اتنی ارمانوں سے۔ آپ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، ہر شخص نے گھر بنائے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ چڑیاں بھی گھونسلہ شوق سے بناتی ہیں۔ ایک پرندہ، چھوٹا چھوٹا سا پرندہ، وہ بھی بڑے ذوق و شوق سے تنکے اکٹھے کرتا ہے اور اپنے لیے گھونسلہ بناتا ہے۔ یہ ہر جاندار کی فطرت ہے کہ وہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ بناتا ہے۔ اتنے ارمانوں سے انسان گھر
بناتا ہے، پھر خاموشی سے چھوڑ کر لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر اندھیری کوٹڑی میں جا کر سو جاتا ہے۔ حبیب ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بڑے خوبصورت تھے، قیدی ہو گئے، کل 10 آدمی تھے، 9 کو انہوں نے قتل کر دیا اور ان کو پکڑ لیا، اور رومن سردار نے کہا میں اس کو اپنا غلام بناؤں گا۔ قید میں لے کر انہوں نے لگا کہ اگر تو ایسا ہی ہے تو جانو میں تجھے اپنی بیٹی دے دوں گا، تجھے اپنی ریاست میں حصہ بھی دوں گا۔ انہوں نے فرمایا تو اگر سارا جہان بھی دے دے یہ نہیں ہو سکتا، یہ کفر تو بے حیا ہوتا ہے، حیا تو سراسر اسلام میں ہے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس سے بدکاری کرو، جب اس رخ پر وہ آئے گا تو اسلام خود بخود چھوٹ جائے گا۔ روم کی لڑکی بھی ادھر سے روم کا حسن، ادھر عرب کی زبانی، آگ میں تیز اور قوت بھی جوان، اور یہ دونوں تیسرا کوئی نہیں۔ اب یہاں ساری رکاوٹیں ختم اور وہ دعوت دے رہی ہے، اور یہ نوجوان اپنی نظر جھکانے کی لذت چکھے ہوئے ہے۔ اسے پاک دامنی کی لذت کا پتہ ہے، لہٰذا اس کی نظر اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اس نے سارے جتن کر مارے، اپنے حسن کا ہر تیر آزمایا، اپنی مکر کا ہر جال پھینکا، لیکن پاک دامنی کی تلوار نے ہر جال کی ہر تار کو توڑ دیا، ہر تیر کو بیکار کر دیا۔ آخر 3 دن کے بعد اس نے ہتھیار ڈالے، کہنے لگی اللہ کے بندے یہ تو بتا تجھے کون روکتا ہے، آج تیسرا دن ہے، تو نے مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، روکنے والا کون ہے؟ اس نے کہا مجھے روکنے والا وہ ہے جو نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ ہی مجھ سے غافل نہیں، میں اس سے غافل ہوں۔ وہ میرا رب ہے جو عرش پر بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے، میری محبت غالب آتی ہے یا شہوت غالب آتی ہے، مجھے آگے کرتا ہے یا شیطان کو آگے کرتا ہے۔ اے لڑکی، مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے، اس لیے میں نے اپنی طاقت کو روک رکھا ہے۔ وہ بالکل باہر نکل کر اپنے باپ سے کہنے لگی آپ نے مجھے کس پتھر کے پاس بھیجا، کس لوہے کے پاس بھیجا جو نہ دیکھتا ہے نہ کھاتا ہے، میں کہاں سے اسے گمراہ کروں؟ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر اور خوف انسان کو اس حد تک لے جاتا ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر تمہارا دشمن اللہ کا نافرمان ہے تو مجھے بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ خود اپنے نافرمان کا بدلہ چکھائے گا۔ جو مسلم بن کر مر گیا تو کیسے عبرتناک طریقے سے قبر اس کا حشر کرے گی۔ ساری دنیا کے انسانوں کو اس کے آنے والے دن سے بچانا ہے، اور آپ اپنے آپ کو بچانا ہے، گرمی سردی سے بھی بچنا ہے، یہ حقوق کا معاملہ ہے۔ لیکن اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ جس آگ کا ایندھن ہم آپ ہیں، اس آیت کو سننے کے بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے باہر نکلتے، 3 دن غائب رہے اور کسی کو نہیں ملے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو تلاش کرو۔ جب تلاش شروع ہوئی تو پہاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، سر پر مٹی ڈالی ہوئی تھی اور رو رہے تھے کہ اس کی آگ کی حالت کیا ہوگی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ ان کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لایا گیا تو فرمایا کہ اس آیت نے مجھے بے قرار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ ان میں سے نہیں ہیں، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جس کو جنت خود ہی چاہتی ہے، جس کو جنت چاہے وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل آئیں، اور جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے جنت و جہنم کا وہ مزے کی نیند سو جائیں۔ ایک صحابی تہجد کی نماز میں رو رہے تھے کہ اللہ جہنم کی آگ سے بچا کر کسی نے آ کر دیکھا اور فرمایا ارے بھائی تو نے کیا کر دیا، تیرے رونے کی وجہ سے آسمان میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، تیرے رونے نے فرشتوں کو بھی رلا دیا اور ایسا درد و غم ان کے اندر اتر گیا، اور آج ہم کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ دنیا سے بھاگتے ہیں، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ دوزخ ان کی منتظر ہے۔ ایک نوجوان نے دوزخ کا ذکر سنا اور کپڑے اتار دیے اور جا کر ریت پر لیٹ گیا اور تڑپنے لگا اور کہنے لگا اے نفس دیکھ دوزخ کی آگ یہ ریت کی آگ پر برداشت نہیں ہوتی، اے نفس دیکھ دوزخ کی آگ یہ ریت کی آگ برداشت نہیں، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ رات کو مرغا بن کر ساری رات سوتا ہے اور دن کو بیکار پھرتا ہے، تیرا کیا بنے گا؟
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. فرمایا ادھر تجھے خوشخبری سناؤں، تیرے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور اللہ خوش ہو رہا ہے اور فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے. ان کے دلوں میں اللہ کا اتنا ڈر اور خوف تھا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرشتوں سے فرما رہی ہے دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے. اور آج ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. فقیہ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، کیا میں تمہیں بہتر عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہت ہی پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو بہت ہی بلند کرنے والا ہے، تمہارے لیے سونا ہے اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، بلکہ اس جہاد سے بھی بڑھ کر ہے جس میں تم دشمنوں کے سر قلم کر دو، تمہیں شہید کرے. فرمایا ضرور. ارشاد فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اولاد آدم کو کوئی ایسا عمل نہیں جو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ذکر اللہ سے بڑھ کر نجات دہندہ ہو سکے. عرض کی کیا جہاد بھی ایسا نہیں؟ ارشاد فرمایا جہاد بھی ایسا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ ارشاد فرمایا مرتے دم تک ذکر اللہ کے ساتھ طلب اللسان رہنا. مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو شخص مخلوق کے بجائے خالق کی یاد سے مانوس نہیں اس کا عمل ناقص دل اندھا اور عمر رائے گاہ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایمان کی علامت ہے اور نفاس سے برات ہے، شیطان کے مقابلے اور دوزخ سے حفاظت کا سامان ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معقول ہے کہ ذکر و اذکار ذکروں کے درمیان ہے اور اسلام دو تلواروں کے درمیان اور گناہ دو فرضوں کے درمیان. ذکر دو ذکروں کے درمیان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس وقت تک ذکر نہیں کر سکتا جب تک اللہ اپنی توفیق کے ذریعے اسے یاد نہ کرے. پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے مغفرت کی شکل میں اس کا ذکر کرتا ہے. اور اسلام دو تلواروں کے درمیان ہونے کا مطلب یہ ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کافر کے ساتھ لڑائی اور قبول کے بعد مرتد ہو جائے تو بھی انجام قتل ہے. اور گناہ دو فرضوں کے درمیان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو گناہ نہ کرنا فرض تھا، کر لیا تو توبہ استغفار فرض ہو گیا. محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کتنے بڑے بڑے فضائل رکھے ہیں، ذکر کرنے والوں کو کتنی خوشخبریاں دی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے. اور یہ شعبان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں آپ کو رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے جو کلمہ بتاؤں گا اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 سال کی عبادت کا ثواب، 1000 سال کے گناہ معاف اور مرنے کے بعد اس کا چہرہ 14ویں کی رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو صدیقوں میں شامل کرے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. اگر ہمارے 1000 سال کے گناہ معاف ہو جائیں، ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب ملے اس کلمے کی وجہ سے، اور پھر بھی اگر اسے ہم نہ پڑھیں تو یہ ہماری ہی غفلت کی انتہا ہے. تو ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اس کلمے کی طرف کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کی آمد پر رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے 1000 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور اس بندے کے دنیا اور آخرت کی منزلیں جو رمضان المبارک کی آمد پر رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے 1000 سال کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب بھی مل جاتا ہے اور اس بندے کی دنیا اور آخرت کی منزلیں بھی آسان کر دی جاتی ہیں، اسے صدیقوں میں شامل کیا جاتا ہے. اور تو اس کلمے کو آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی ضرور بالضرور خلوص کے ساتھ کس طرح پڑھنا ہے. آپ نے سب سے پہلے رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے سب سے پہلا کلمہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، بس اتنا سا ہی چھوٹا سا ہی عمل ہے، آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے رمضان مبارک کا چاند دیکھتے ہی سب سے پہلے یہ اونلی 5 منٹ کا عمل ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے اجر کے بارے میں آپ سن چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے آپ کے 1000 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے اور آپ کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب بھی دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی شان اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو دی ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، آپ خود بھی اس کو پڑھیں، اپنے گھر والوں دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں تاکہ جتنے لوگ اس کو پڑھیں ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، اس کا اثر ہمیں ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بات کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ جزاک اللہ۔